اس خوشحالی میں کچھ برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ جو بات تجھے معلوم نہ ہو اسے اپنی زبان سے نہ کہ۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام اعضاء پر فرائض مقرر کیے ہیں اور قیامت کے دن ان کی نسبت بات پرست فرمائے گا۔ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے تیار نہ کر، ورنہ وہ تجھ کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ کسی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ نماز کے وقت میں نفل ادا کر، پہلے نماز فرض ادا کر، اس کے بعد جس قدر چاہے نفل پڑھ۔ آدمی دو چیزوں سے عبارت ہے، صورت اور صفات۔ دنیا کے بھیدوں میں پھنسنے رہنے والے کبھی بھی رحمت حق کے لائق نہیں ہوتے۔ جس نے اچھے کام کیے نفس کے لیے کیے، اور جس نے برے کام کیے تو بھی وہ نفس کے لیے ہوتے ہیں۔ اس مجلس سے پرہیز کرو جو حق تعالیٰ سے دور کر کے دنیا کی طرف مائل کرے۔ ہر دروازہ دستک کے لائق نہیں ہوتا، اس لیے اس دروازے کو کھٹکھٹائیں جو آپ کے لیے کھلے ہوئے صحیح۔ چپ گہری ہو جائے تو وہ انسان کو مار بھی دیتی ہے، اس لیے اتنا خاموش نہ ہو کہ یہ نوبت آ جائے کہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ پیشہ، نہ لوگوں کی محبت، نہ جائیداد۔ بس زندگی میں ضروری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے، آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ اے دوست، آج تیری آنکھ کا ایک آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچ سکتا ہے۔ تو دو آنسو بہائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو دھو کر رکھ دیں گے، مگر آج تو اس دنیا میں نہیں روئے گا تو جہنم میں رو رو کر بھونکنے والی کتو جیسی آواز بن جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کو پھر بھی رحم نہیں آئے گا۔ جہنم میں کچھ غار بنے ہوں گے جن میں بچھو ہوں گے۔ ایک آدمی کو فرشتہ پکڑ کر اس بچھو والی غار میں لے جائے گا۔ وہ اس غار کا دروازہ کھول کر اس آدمی کو اندر دھکیل دے گا اور دروازے کو بند کر دے گا۔ وہ بچھو اس آدمی کے جسم پر ایسے چڑھ دوڑیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اتنے بچھو ایک وقت میں اس کے جسم پر کاٹیں گے۔ یہ روئے گا، چلائے گا، فریادیں کرے گا، مگر وہاں تو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، کوئی آنے والا نہیں ہوگا، اکیلا ہوگا۔ آج تو ایک مکھی کاٹتی ہے تو اتنا وویلا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، کل اتنے بچھو کاٹیں گے، مگر اس وقت یہ ہزاروں سال تک تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج تو انسان معمولی لذتوں کی خاطر، معمولی آسائشوں کی خاطر، معمولی نفس پرستی کی خاطر آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کو گلے لگائے لے، تو پھر اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟